صاحب مرحوم کی روح کے سارے ثواب کے لیے سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وهو أصدق الصادقين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ صلوات محمد وعلى برادران عزیز، قرآن مجید میں ایک اولوالعزم پیغمبر کا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جب اس رسول کا وقت آخر قریب آیا تو اس نے اپنی اولاد کو جمع کیا، اور اولاد کو جمع کرنے کے بعد وصیت کی۔ یہ وصیت بزنس کے بارے میں نہیں تھی، جائیداد کے بارے میں نہیں تھی، بلکہ اس راستے کے بارے میں تھی جس کو اپنانے کے بعد انسان نہ دنیا میں ذلیل ہوتا ہے نہ آخرت میں ذلیل ہوتا ہے۔ اس راستے کا نام ہے اسلام۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ۔ پوری زندگی اسلام پر جمے رہو، موت بھی آئے تو تم مسلمان۔ انورا صاحب مرحوم ان کی بڑی خدمتیں ہیں، جیسا کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہوا ہے، مجھ پر بھی ان کے انتقال کا اثر ہے۔ اللہ ان کو دوبارہ رحمت میں انشاءاللہ جزا عطا فرمائے۔ یہ مجلسیں اسکول کا ایک کلاس ہے، یونیورسٹی کا ایک کلاس ہے۔ کلاس میں اگر ٹیچر کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ لیکچر دے تو سننے والوں کو بھی یہ حق ہوتا ہے کہ وہ سوال کریں۔ مجھے اگر اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا حق ہے تو آپ کو بھی مجھ سے سوال کرنے کا ادھیکار ہے، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو جواب کے ذریعے مطمئن کروں۔ مطمئن نہ ہوں گے تو بعد میں آپ کو میں مطالعہ کر کے مزید مطمئن کروں۔ پولیسوں میں اب دو طرفہ ٹریفک ہونا چاہیے، ورنہ معاملات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ عزیزوں، توجہ سے آپ سماعت فرمائیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے، میں رکو کے پڑھ رہا ہوں، اسلام ایک ایسا دین ہے، دین جس کی فاؤنڈیشن ایسے اصولوں پر ہے کہ جس کو ایکسیپٹ کرنے سے نہ ہندو انکار کر سکتے ہیں، نہ کرسچن انکار کر سکتے ہیں، نہ جوز انکار کر سکتے ہیں۔ اسلام کی بنیادیں ایسی نہیں ہیں کہ جس پر کوئی بھی انسان اعتراض کر سکے۔ مسلمانوں کا عمل ہے کہ جو اسلام کو بگاڑتا ہے۔ پہلی چیز، یہ جو گفتگو میری یہ سب قرآن پر بیس کرتی ہے، جہاں آپ کو شبہ پوچھ لیتے ہیں۔ پہلی شے یہ ہے کہ اسلام میں عقل کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اسلام میں ریزننگ اور انٹلیکٹ کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اگر ریزننگ، انٹلیکٹ اور عقل کے کوئی خلاف کوئی بات اسلام میں دکھائی دے رہی ہے تو یہ سمجھو کہ یہ مسلمانوں کی لائی ہوئی ہے، خالق عقل کی بنائی ہوئی نہیں۔ آپ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ میں آگے چلتا جاؤں گا جب تک آپ لوگ کے سوال کرنا۔ دوسری شے جس پر اسلام کی فاؤنڈیشن ہے وہ ہے نالج، وہ ہے علم، وہ ہے گیان۔ قرآن نے کہا ہے، ایک مرتبہ سوال دینے ہیں آپ اور سے سنیے، میں سوال کرنے کا مجھے موقع کو دے رہا ہوں بھائی۔ قرآن نے کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تم کہتے ہو کہ کالا پست ہے اور گورا بلند ہے،
کالا ہونے سے اور گورا ہونے سے پسری و بلندی نہیں ملتی. کالے کے پاس اگر علم ہے اور گورے کے پاس اگر جہالت ہے تو کالے کو فضیلت حاصل ہے. اگر کسی کے پاس دولت ہے اور وہ جاہل ہے اور کوئی غریب ہے مگر اس کے پاس علم ہے تو جہاں علم ہے وہاں فضیلت جائے گی. دیکھیے ایک جو بات حق ہے میں کیسے نہیں کہوں گا آپ کے سامنے, آپ کو چاہے برا لگے چاہے اچھا لگے. اگر کوئی سید صاحب ہے, میر صاحب ہیں, وہ جاہل کا لٹ ہیں, ایک مرزا عالم ہے اس کے پاس گیان ہے, تو اس مرزا کو باوجود مرزا ہونے کے اس سید نجیب الطرفین پر فضیلت حاصل رہے گی, اس لیے کہ فضیلت نسب سے نہیں ملتی, کردار سے ملتی. کوئی سوال تو نہیں کرنا ہے. تیسری بات, اسلام وہ دین ہے کہ جس کے پاس اسلام ہوگا, بیٹا جس کے پاس اسلام ہوگا وہ دینے والا ہوگا, لینے والا نہیں. یہ 3 پوائنٹ ہیں جس کو میں کلیئر کروں گا. آپ کو سوال کرنے کا اپنا آپ یہ بتائیں کہ ہندوؤں کے سامنے اگر یہ 3 اصول رکھے جائیں, عقل, علم اور کردار, انکار کریں گے؟ کون سی میں قابل انکار ہے؟ کرسچنس کے پاس رکھا جائے, انکار کریں گے؟ نہیں کریں گے. رام اور سب لوگوں کے پاس اگر یہ کہا جائے کہ اب کسی سسٹم کی اگر عقل پر فاؤنڈیشن ہے, علم پر فاؤنڈیشن ہے, دوسروں سے محبت کرو پر فاؤنڈیشن ہے, تو آپ کے لیے ایکسیپٹیبل. اسلام کی بنیادوں میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس سے کوئی شخص بھی انکار کر سکے. اسی کو میں لبریٹ کرنا چاہتا ہوں. عقل. بعض لوگ ایسے ہیں جو نمازوں پر عاشق ہو جاتے ہیں, دنا دن نمازیں, کھٹا کھٹ نمازیں, صبح سے لے کر شام تک نمازیں, شام سے لے کر صبح تک پڑھتے ہیں نا. ایسے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے گا. مولا جی نے ایک منزل کو فرمایا ہے کہ جو اپنے دین میں نارمل ہو اس پر اعتبار کرنا, جو ایب نارمل ہو جائے اس پر اعتبار نہ کرنا. یہ مولا جی کا ارشاد ہے. جو اپنے دین میں ایب نارمل ہو جائے اس پر مت اعتبار کرنا. وہ کے بعد ہے آسلام کو معلوم ہے, آپ جانتے ہیں آسلام. کسی مولوی کی اتنی بڑی داڑھی نہیں ہوئی جتنا اس کا بڑا داڑھا ہے, گون پہنے ہوئے اور زلفیں رکھے ہوئے اور یہ کر. بی کیئرفل. ایب نارمل لوگوں سے ہمیشہ, چاہے وہ عادتاری میں ایب نارمل ہو جائیں, چاہے وہ عبادتوں میں ایب نارمل, کسی بھی چیز میں آدمی ایب نارمل ہو سمجھے پٹے سے اترائے. تو نمازیں 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 لوگوں کو متاثر کرنے کو. ہم جانتے ہیں صاحب ان کا انتقال ہو گیا, ہم نام نہیں لیں گے. ہم ماما پوش تھے, بمبئی میں تشریف لے گئے. ان کو پیسے کی ضرورت تھی کسی کار خیر کے لیے. ایک خوجے کے مہمان ہوئے, بیٹا نماز عشاء پڑھ کے جو سجدے میں سر رکھا ہے تو صبح کو اٹھائے. نماز عشاء پڑھ کے سجدے میں سر رکھا ہے تو صبح کو اٹھایا. وہ بیچارہ پاگل ہو گیا کہ اتنا عبادت کر رہا ہے. حضور جو کہیے حاضر, حضور جو کہا اس نے حاضر کر دیا. یہ سجدہ بیوقوف بنانے کے لیے تھا, اطاعت الہی میں نہیں تھا. اس لیے ایسے لوگوں سے آپ, ہمارا کام ہے آپ کو بتانا اور سمجھانا. ایب نارمل لوگوں سے ہمیشہ ذرا سا, کسی بھی فیلڈ میں ایب نارمل ہوں ان سے ذرا سا آپ دور رہیں. پہلی شے ہے عقل. وہ دن رات نمازیں پڑھ رہے ہیں, اللہ کیا کہتا ہے؟ بیکا ہو عاقب و بیکا ہو سی. عقل سے خطاب کر کے اللہ باتیں کر رہا ہے. اصول کافی کی پہلی حدیث ہے, اصول کافی کی پہلی حدیث ہے. بیکا ہو عاقب و بیکا ہو سی. اے عقل, اے عقل, اے عقل. میں کسی کی نمازوں کی کثرت کو نہیں دیکھوں گا, میں کسی کی عبادتوں کے وفور کو نہیں دیکھوں گا. میں تو یہ دیکھوں گا کہ اس عبادت میں عقل کتنی. بیکا ہو عاقب, جتنی عقل ہوگی اسی کے لحاظ سے ملے. اب ہم یہ ساری باتیں کیوں کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے؟ ہماری بیٹا نہ کوئی پارٹی ہے نہ ہمارا کوئی گروپ ہے, نہ ہم کسی کے دشمن ہیں. ہماری کوئی بات, ہمارا تو ایک مشن ہے کہ یہ قوم جو دنیا کی سب سے زیادہ باعزت شخصیتوں سے منسوب ہے, اس میں کوئی ان کی عزت کی جھلک آ جائے بس, نہ کچھ نہیں اس کے علاوہ. بے شک ہم جھوٹ بولا تھوڑے گا آپ کو, میں بھی شاید اگر موقع ملا یار اور سنوں گا. آپ اپنے قوالی والے کہتے ہیں, بے شک آپ کا جذبہ, آپ کی مجلس, آپ کا ماتم, آپ کا رونا, آپ کا ہنسنا ان کی محفل میں سب بات رکھا ہے.
کیا مولا علی کو آپ نے کسی پولیٹیکل پارٹی کا نیتا سمجھا ہے کہ جو اپنی تعریف سے خوش ہوں؟ بتائیے کتنا پیسہ دیا جاتا ہے، کروڑ روپیہ چینلز کو دیا جا رہا ہے، اخباروں کو دیا جا رہا ہے، ہماری تعریف کرو، ہماری تعریف کرو۔ ان کا کیریکٹر یہ نہیں کہ اپنی تعریف کو محتاج ہو، وہ چاہتے ہیں کہ تم ایسے بنو کہ تم تعریف کرتا، ساری دنیا تمہاری تعریف کرے، تب ہم خوش ہوں گے کہ اگر ہم علی ہیں تو یہ ہمارے بھائی جو ہیں، دوست اور بیٹے جو ہیں، یہ علی والے ہیں۔ صلوات پر محمد ہمارے یہاں سے کردار کو مائنس کر دیا گیا، کر دے گے نہ بتائیے، ہم کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے، کردار کو مائنس کر دیا گیا ہے، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ کردار کو مائنس کرنے والے کچھ ایسے پروفیشنل مدرسے پڑھنے والے ہیں، سب نہیں ہیں، کچھ ایسے پروفیشنل مدرسے پڑھنے والے ہیں جو اپنے آپ کو ابھارنے کے لیے قوم کو گراتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم صحیح بات آپ سے، ایسے مولویوں کے لیے ایک پاکستانی رائٹر تھا، ابھی ہے یا مریم کے، مشتاق یوسفی، اس نے بڑی پیاری بات کی۔ اس نے کہا ہے کہ دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں، اتنی ہیں کہ اس کو آپ گن نہیں سکتے، اتنی قسمیں ہیں ان کی، اتنی قسمیں ہیں کہ آپ ان کو گن نہیں سکتے۔ ایک تو سانپ کی قسمیں آپ گن نہیں سکتے، کتنی قسمیں ہیں اللہ بتا۔ دوسرے مولویوں کی بھی کتنی قسمیں ہیں، سنتے رہیے، بڑا بڑا جملہ اس نے کہا ہے، مولویوں کی بھی کتنی قسمیں ہیں، اس کو بھی کوئی گن نہیں سکتا، مگر سارے سانپ زہریلے نہیں ہوتے۔ بچہ کا کچھ آپ جس کی نہیں سمجھا، صرف اتنا کہا کسی پر سمجھے گا، سارے سانپ زہریلے نہیں ہوتے، آگے کا مطلب آپ خود ہی نکال لیں۔ یہ زہریلے لوگ ہیں جو اس طرح کے ہمارے کو جو اس طرح کے پروفیسر ہیں، وہ ہمارے لیے مصیبت ہے۔ تو پہلی فاؤنڈیشن اسلام کی اس بات پر ہے، نتھنگ اگینسٹ ریزننگ، اسلام میں کوئی بات، اور سنتے رہیے گا، ہم نے بھی محنت کی ہے، اسلام میں ریزننگ اور عقل اور انٹلیکٹ کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ یہیں سے آپ لوگ سمجھ لیں، آپ میں سوال کا حق دے رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، آپ سوال کریں مجھ سے۔ اسلام میں ایمان ہے، آستھا نہیں ہے۔ ہندو دھرم میں ہے آستھا، عیسائیوں میں بھی کس حد تک آستھا ہے، اسلام دے نو آستھا۔ ساری ہم ہندوؤں سے ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتے ہیں، ہندو دھرم میں آستھا ہے، آستھا تو ہے ہی، آستھا سے مصیبتیں آتی ہیں مصیبتیں کیا نہیں آتی ہیں، اس لیے کہ جہاں آستھا ہوگی وہاں عقل نہیں ہوگی، جہاں آستھا ہوگی وہاں ریزننگ نہیں ہوگی، جہاں آستھا ہوگی وہاں انٹلیکٹ نہیں ہوگا۔ اسلام میں ایمان ہے جو کہتا ہے کہ پہلے سمجھو پھر مانو۔ ایک مرتبہ سوال لیں، اسلام سمجھنے کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ دو پتھر رکھے، اس پر گہرو ڈال دیا، ہاتھ جوڑ کے ہم اس کے بعد آ گئے، اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری آستھا کی سمسیا ہے، جہاں آستھا ہوگی وہاں بے عقلی ہوگی، پوری آستھا ہوگی، تاریخ آپ پڑھ، جہاں آستھا ہوگی وہاں بے عقلی ہوگی۔ آستھا کی اجازت وہ اسلام نہیں دے سکتا ہے جس کی فاؤنڈیشن عقل کے اوپر ہو۔ صلوات محمد محمد۔ آپ اگر اپنی عبادتوں میں وزن پیدا کرتے ہیں تو عبادتوں میں وفور پیدا نہ کیجیے، کثرت پیدا نہ کیجیے، کوالٹی پیدا کیجیے۔ کوالٹی عقل سے آئے گی، جتنی آپ کے پاس عقل ہوگی۔ اب میں ایک بات بتا دوں آپ کو، بہت سی چیزیں ہیں جو اللہ نے جانوروں کو بھی دی ہیں، انسانوں کو بھی دی ہیں۔ پاؤں ان کے پاس بھی ہیں، ہمارے پاس ان کے پاؤں سے زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ آنکھ ان کے پاس دی ہے، ہمارے پاس دی ہے، چیل کی آنکھ کہاں تک دکھتی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے صرف اور کیول انسانوں کو دی ہیں، جانوروں کو نہیں دی ہے، ہاتھی سے لے کر چونٹی تک۔ وہ کیا تین چیزیں ہیں؟ جانوروں کو عقل نہیں دی ہے، جانوروں کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، جانوروں کے پاس پہلے آپ نہیں ہوتا ہے،
جہاں دوسرے کی رسپیکٹ ہوگی وہاں پہلے آپ ہوگا، جہاں خود غرضی ہوگی وہاں پہلے ہم ہوگا۔ جانوروں میں پہلے ہم ہیں۔ لکھنؤ کا اخلاق کبھی تھا پہلے آپ والا کے میں اس زمانے میں ہوتا، اور لکھنؤ سے 10-15 مرغیاں پکڑ کے لے آتا، یہاں چھوڑتا، دانا ڈالتا، کوئی مرغی نہیں کہتی پہلے آپ، سب دانے پر پل پڑتی، ہوتا کہ نہیں؟ اس لیے کہ جانوروں میں دوسرے کی رسپیکٹ نہیں ہوتی۔ یہ انسانوں کی خصوصیت ہے کہ دوسرے انسان کی رسپیکٹ۔ ایک مرتبہ سوال ہے جہاں وہ پہلے آپ کلچر وہیں ہوگا جہاں ایجوکیشن ہوگی، جہاں تعلیم ہوگی، جہاں اخلاق مضبوط ہوگا۔ لکھنؤ سے پہلے آپ کلچر چلا گیا، یورپ میں آ گیا، امریکہ میں آ گیا۔ میں نے دیکھا سویڈن میں اصول یہ ہے، یہ اسکینڈینیوین جو کنٹریز ہیں یہ بہت بلند ہے اخلاق، یورپ میں بھی ان کا جواب ہے۔ ہم نے خود دیکھا 4-5 آدمی کسی پتلی گلی سے جیسے سے بھی ہم آ رہے ہیں، باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، پیچھے سے ایک کار آ گئی، وہ کار ان کے پیچھے سے انہیں کی رفتار سے چلے گی، نہ ان پر چڑھا دے گی نہ ہار مچائے گی۔ جب وہ خود سے متوجہ ہوں گے کہ ہمارے پیچھے کوئی کار آ رہی ہے اور وہ اس کو راستہ دیں گے، تب اس کار کا مالک تھینک یو کہہ کے آگے بڑھے۔ یہ اخلاق ہے، یہ دوسرے کی رسپیکٹ ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے بھیڑیا جیسا، ہر سواری چاہتی پہلے ہم نکل جائیں، اس کی وجہ سے کوئی پہلے نہیں نکل پاتا، سب پھنس کے رہ جاتے۔ بد اخلاقی پھنسائے گی، اخلاق بڑا کو آسان اس لیے آپ لوگ اپنی عقل کو، اپنے انٹلیکٹ کو مضبوط کریں۔ کیسے مضبوط ہوگی؟ یہ 2 چیزیں۔ میرا ویٹ 6 کلو کم ہو گیا، اللہ کا شکر ہے، میں نے کیا نہیں، خود ہی کم ہو گیا، پتہ نہیں کیا۔ اب اگر میں ویٹ گین کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے 2 چیزیں مجھے کرنا پڑے گی۔ ایک تو اچھی غذا استعمال کرنا پڑے گی، دوسرے ورزش کرنا پڑے گی۔ اگر اچھی غذا استعمال نہیں کروں گا، خالی ورزش کروں گا تو ٹی بی ہو جائے گی، مجھے ٹی بی ہو جائے، ہمارا پورا سوال کرتا ہے، ٹی بی ہو جائے گی۔ اور اگر خالی ہم نے ورزش کی اور پیٹ خالی ہوا، ٹی بی ہو جائے گی ورزش کرنے سے۔ اور اگر ہم نے برعکس صورت کو اختیار کیا تو جسم بلکی ہو جائے گا، عقل میں کوئی اضافہ نہیں۔ اس لیے عقل میں اضافے کی بھی 2 چیزیں ہیں۔ پہلے ہے نالج، پڑھیے 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 پڑھیے۔ دوسرے ہے فکر، تھنک، غور کرنا مسائل میں، غور کرنا ورزش ہے، پڑھنا غذا ہے۔ یہ 2 چیزیں آپ جب تک نہیں اپنائیں گے اس وقت تک آپ کی عقل میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اس لیے شاید ہے فکر و ساعتیں خیر، آپ عبادت کو رونا رویا کرتے ہیں، یہ بات ہم لوگ تھوڑی نا آپ کو، مگر دیکھتے بھی تو جائیے، فکر و ساعتیں خیر عبادت 70 سنہ۔ تھوڑی دیر سنجیدگی سے اگر تم نے کسی مسئلے پر فکر کر لی، غور کر لیا، چنتا کر لی، تو یہ 70 برس کی عبادتوں سے بہتر، کیونکہ عبادت بغیر فکر کے تم کو کسی منزل پر نہیں پہنچائے گی۔ صلوات بر محمد۔ اس لیے اپنی عقل میں آپ اضافہ کریں۔ تو میں بتا رہا تھا آپ کو، رک کے میں باتیں کر رہا ہوں، لیکن آپ غور کرتے ہیں۔ جانوروں کو عقل نہیں دی، انسانوں کو عقل دی۔ جو جتنا عظیم انسان ہوتا ہے وہ اتنا ہی عقل مند ہوتا ہے۔ سیکولر انسان گاندھی جی کو دیکھ لیجیے آپ، ایک عظیم انسان تھے، ہندو تتو سے کیا ہوتا ہے، عقل کتنی تھی، انگریزوں کو نچا دیا ہونا۔ تو عقل کے ذریعے سے انسان کو شرف ملتا ہے۔ جانوروں میں ایموشن ہوتے ہیں، جانوروں میں بھاونائیں ہوتی ہیں۔ ایک کتا جا رہا ہو، ایک معصوم بچہ، اس کو ایک ڈھیلا مار دے
وہ کتا یہ نہیں دیکھے گا یہ بچہ ہے کہ بوڑھا وہ جھپٹ پڑے گا اس کو کاٹ لے گا، اس لیے کہ اس کے بعد جذبات ہیں، ایموشنز ہیں، بھاؤنائیں ہیں، عقل نہیں کہ فیصلہ کرے کہ میرا کاٹنا صحیح ہوگا کہ غلط ہوگا۔ بتائیں وہ جانوروں میں جذبات پائے جاتے ہیں، بھاؤنائیں پائی جاتی ہیں، ایموشنز پائے جاتے ہیں، انسانوں میں عقل پائی جاتی ہے، انسانوں میں انٹلیکٹ پائی جاتی ہے، انسانوں میں وزڈم پائی جاتی ہے۔ تو اب جو جتنا جذباتی ہوگا اتنا ہی وہ حیوانیت سے قریب ہے، اتنا ہی وہ دو ٹانگوں پر کھڑا جانور ہوگا۔ اسلام جانوروں کو انسان بنانا آیا ہے، انسانوں کو جانور بنانے کے لیے نہیں۔ جذبات بھاؤنائیں ڈر بلاؤں کو خفا ہو جائے، آپ نہیں خفا ہوں گے دوسرے خفا ہو۔ آپ مجھے آپ بتائیے مجھے کہ آزادی کے بعد سے 47 کے بعد سے مسلمانوں کا اپنے مسائل میں کون سا فیصلہ عاقلانہ ہوا ہے؟ بتائیے، چیلنج، کون سا فیصلہ عاقلانہ ہوا ہے؟ جتنے فیصلے ہوئے سب جذباتی، ہر روز پرابلمس آ رہی ہیں کہ نہیں؟ اب قرآن نے کہا تھا لا تتخذوا اليهود والنصارى، سن لیجیے قرآن میں لا تتخذوا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانهم منهم۔ یہ مسلمانوں کو جا کے قرآن کی آیت سنائی ہے، اشارہ ہے کہ اے صاحبان ایمان دیکھو اپنا مولا یہودیوں اور عیسائیوں کو نہ بنانا، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء کو اپنا ولی و سرپرست نہ بنانا، بعضهم اولیاء بعض، یہ خود ایک دوسرے کے ولی، سرپرست، ہمدرد، بریخواہ اور سازشی۔ ومن یتولهم منکم فانہ، اور اگر کسی مسلمان نے ان کو اپنا ولی بنا لیا تو وہ اسلام کے دائرے سے نکل گئے۔ وہ ایک سعودیہ بیگم ہے جہاں سب حج کرنے جاتے ہیں، انہوں نے کس سے دوستی کی؟ یہ قرآن والے ہیں، قرآن کہا یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بنانا، انہوں نے دنیا بھر میں چھانٹ کر امریکہ اور اسرائیل سے دوستی، ٹھیک ہے نہیں کیا پڑا؟ جو اسلام کے کھلے ہوئے دشمن ان سے انہوں نے دوستی، ایران سے دشمنی کی، بجائے اس کے کہ عربوں کو لے کر اسرائیل کے خلاف جتھا بندی کرتے، محاذ بناتے، سارے عربوں کو پاگلوں کو لے کر ایران کے خلاف جتھا بندی کی۔ اور کیا ہے امریکہ کو کون نہیں پہچانتا؟ اسرائیل کون؟ دنیا کی سب سے زیادہ خوفار قوم ہے۔ اب معلوم ہوگا وہ دو پاگلوں سے کہا کہ دنیا نہ چاہیے، ایک تو وہ بیٹا کیا نام ہے اس کا، وہ نارتھ کوریا کا جو چن کیا ہے مجھے نہیں معلوم، اب آپ ہی نام لے لیجیے مجھے نہیں یاد۔ ایک وہ ایک امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ، ان کے دماغ میں اتنا خناس سمایا کہ وہ جو نارتھ کوریا کے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے کہا ہوشیار ہو جاؤ، میں جو بیٹھتا ہوں تو میرے سامنے جو ٹیبل ہے اس پر ایک بٹن لگا ہوا ہے، آیا میں دور تو آپ پڑھا ہوا، اس بٹن کی انگلی پر میرا ہاتھ پہنچ، اس بٹن کے اوپر میری انگلی پہنچی، یہ بٹن دبا، دنیا میں ایٹمک جنگ شروع ہو گئی، لاکھوں آدمی مرتے ہیں، ایک پاگل لاکھوں آدمیوں کی زندگی سے کھیل رہا ہے۔ یہ تعلیم ہے، یہ ایجوکیشن ہے، یہ بلند نظری ہے۔ ٹرمپ صاحب نے جواب دیا کہ میری ٹیبل تمہاری ٹیبل سے زیادہ بڑی ہے، میری ٹیبل پر جو بٹن لگا ہے وہ تمہارے بٹن سے زیادہ بڑا ہے، تم اگر 10 کروڑ کو مارو گے میں 25 ارب کروڑ ماروں۔ یہ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری سب وقت ختم ہو جائے گی، آپ 11 بجے شروع ہوئی 12 ختم ہو جائے گی۔ دیکھیے ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ سائنس ٹیکنالوجی کو ٹاپ پرائرٹی دیجیے، ہم کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، لیکن مذہب کو، دین کو چھوڑیے نہیں۔ دین کو چھوڑنے کے بعد، مذہب کو چھوڑنے کے بعد، قرآن کو چھوڑنے کے بعد انسان ٹرمپ بن جاتا ہے یا نارتھ کوریا کا صدر بن جاتا ہے، خوخار ہو جاتا ہے۔ آپ کے بٹن دبانے سے کروڑوں آدمی مر جائیں گے، آپ مسکراتے رہیں گے، ہنستے رہیں گے، خدا کا بیڑا غرق ہے۔ ٹھیک، تو یہ بھی لیجیے اور وہ بھی لیجیے، صلوات بر محمد والا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا کام ہے پرزے بنانا، مشینیں بنانا، صحیح دھرم اور صحیح مذہب اور صحیح دین کا کام ہے انسانوں کو۔ تو اگر انسان ہی نہ بنے تو ان کو لے کے کیا خاک چاہتے ہیں؟
یہ سب انسان کے دشمن ہو جائیں گے. صلوات بر محمد وعلی. اس لیے پہلے آپ اپنی عقل میں اضافہ کریں، نعروں کے پیچھے نہ چلیں. خدا کے لیے نعروں کے پیچھے نہ چلیں. ہر مسئلے کو سمجھیں، اور کریں، فکر کریں، زیادہ کہنا نہیں کرتے ہیں. ایک مرتبہ سوال لے لیں آپ. تو ابھی تک ہم نے جو رسو کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں عقل اور ریزننگ کے جو اسٹیٹس ہے وہ کسی شے کا. نماز بھی اگر بے عقل کی ہے تو قبول نہیں. نماز کی قبولیت کے لیے بھی شرط ہے کہ عقل کے ذریعے. امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ آپ حضرات کے غور کے لیے یہ بھی اصول کافی میں ہے. اللہ اکبر. امام جعفر صادق فرماتے ہیں بیٹا اسلامی شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس کے نیچے ایک حکمت، ایک وزڈم چھپی بھی نہ ہو. جب تم کسی حکم کے وزڈم کو اور حکومت اور عقل کو سمجھ لیتے ہو تو اس کی قدر کرتے ہو، لیکن جب تک وہ حکمت تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے اس وقت تک تم کنفیوز ہے. میں لندن جا رہا ہوں تقریباً 40 برس سے زیادہ. لندن میں اس زمانے میں بڑی چوڑی سڑکیں. اب ادھر کچھ عرصے سے میں نے دیکھا کہ جو چوڑی سڑکیں تھیں بیٹا وہ پتلی ہو رہی ہیں. ہماری ساری دنیا میں پتلی سڑکیں چوڑی ہو رہی ہیں، الٹی گاڑی چلے گی چوڑی. ہمیں کہا یہ کیا بیوقوفی نہیں، یہ بڑی چترائی ہے، بڑی چترائی. تاکہ بات یہ ہے کہ وہاں جیسے یہاں میٹرو چلتی ہے، آپ معلوم ہے کہ وہاں انڈر گراؤنڈ چلتی ہے، سب بڑا زبردست نیٹ ورک ہے. لوگوں کو کار پر بیٹھنے اور اسٹیئرنگ کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کا اتنا چسکا پڑا ہوا ہے کہ وہ میٹرو پر بیٹھتا ہی نہیں ہے. گاڑیاں چلاتے ہوئے جا رہے ہیں، جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، جو ہے وہ کار میں بیٹھا ہوا ہے. معلوم ہے کہ بھائی ہم پیشہ میں جا رہے ہیں، یہاں خود شوق ہے، ہمارے ہم خود اپنی گاڑی کو چلا رہے ہیں. تو میٹرو پر کوئی انڈر گراؤنڈ پر کوئی بیٹھتا نہیں تھا. حکومت نے سڑکوں کو پتلا کر کے ٹریفک میں پھنسا دیا کہ اب تو جاؤ تو بیٹھو گے. جب آفس میں نہیں پہنچو گے، جب بزنس میں نہیں پہنچو گے، دیر ہو جاؤ گے، جب پھنسو گے تب میٹرو کو استعمال کرو. اب جب ہماری سمجھ میں یہ بات آئی، لوگوں نے بتایا بندوں کی قدر بھی. صلوات بر محمد وعلی. ایک مرتبہ اور صلوات دیں آپ. بھلے کسی میں کوئی کمنٹ میں یا طنز نہیں کیا. جہاں عقل ہوگی وہاں کبھی پیچھے بھی ہٹنا پڑے گا. جہاں عقل ہوگی، ریزننگ ہوگی، وہاں کبھی پیچھے بھی ہٹنا پڑے گا. سامنے کی مثال ہے، پیغمبر خدا نے خواب میں دیکھا کہ میں حج و زیارات کے مراسم انجام دے رہا ہوں. آپ نے اٹھ کر صبح کو صحابہ کرام سے واقعہ بتا دیا. سب کو یقین ہو گیا کہ بس سارا قصہ ختم ہو گیا، اس سال انشاءاللہ ہم لوگ حج پر جائیں گے. پیغمبر نے حج کا قافلہ تیار کر لیا. ایک بڑی تعداد مسلمانوں کو تیار ہو گئی. پیغمبر جب نکلے ہیں تو وہیں سے ایسا اعمال اختیار کیا کہ لوگ سمجھ لیں ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، ہم خالی حج کرنے آ رہے ہیں. خیال تھا کہ ہمارا راستہ جو کہ وہ راستہ روکوں. سختی پیدا ہو گئی، قریب تھا کہ جنگ ہو جائے، مگر قرآن نے حکم دیا یہ جنگ کا موقع نہیں ہے، یہاں شروع کر لیں. ہم تم شروع کر لیں. ان کو یہ خیال ہو گیا کہ پیغمبر ہمارے پھنس گئے ہیں، جتنا دبا سکتے ہو دبا کے ان سے شروع کرو. اب یہ قرآن شروع ہے، تاریخ شروع ہو رہی ہے. انہوں نے شرط لگائی آپ آئیں اس سال حج کے ارادے سے پہلے، تو آپ کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ اس سال ایسے ہی واپس ہو جائیے بغیر حج کے. مولا علی نے سورہ لکھا. یہ سب غور کیجیے، بڑی باریک بات ہے یہ. مولا علی ایک بہادر انسان تھے، شجاع انسان تھے، میدان جنگ کے انسان تھے، میدان سلو کے انسان نہیں تھے. ابھی تک یہ ظاہر ہو رہا تھا. لیکن جب پیغمبر نے ان سے کہا کہ تم ہی سلو کا قلم بھی سنبھالو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میدان جنگ میں جس کے ہاتھ میں قلم رہتا تھا سلو کے میدان میں، اسی کے ہاتھ میں قلم آ. یہ علی کی دوربینی اور سمجھ پر پیغمبر کو اعتبار. ہمارا پہلی منزل یہ آئی کہ مولا نے لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد رسول اللہ کی جانب سے فلاں فلاں سے ہو رہا ہے، کہ جو رسول اللہ مان لیں تو مسئلہ ختم ہو گیا، یہ کاٹیے. مولا نے کہا یہ تو میں نہیں کہا.
رسول مسکرائے کہا لاؤ ہمیں دے دو. رسول نے محمد الرسول اللہ اپنے ہاتھ سے ملا دیا. یہ پہلی شکست ہوئی تھی. ہمارا کوئی آدمی آپ کے یہاں جائے گا تو آپ واپس کر دیں گے, آپ کا کوئی آدمی ہمارے یہاں آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. بس میں جو سمجھ رہا ہوں ہم واپس نہیں کریں گے. پیغمبر نے کہا جب یہ سب ہو رہا تھا تو کچھ حضرات نے, میں نام بھی لے سکتا ہوں لیکن نام نہیں لوں گا, کہا کہ یا رسول اللہ السنا علی الحق, کیوں خدا کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جو حق پر نہیں ہوتا ہے وہ دب کر شروع کرتا ہے, جو حق پر ہوتا ہے وہ سینے پر چڑھ کے شروع کرتا ہے. کیا نہیں, اللہ کی قسم میں حق پر ہوں اللہ, لیکن جو مشیت کے اشارے ہیں اس میں مسئلہ تھا. اس میں کیا تھی, ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی سوچنے کی عادت ہے. جب یہ ہوا کہ ہمارا جو آدمی ہے وہ آپ کے یہاں جائے گا آپ واپس کر دیں گے, آپ کو کوئی آدمی آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. اس میں کیا تھا, پیغمبر یہ چاہتے تھے بھائی آپ معلوم ہے کہ لوگ مخالفت میں کیسے کیسے پروپیگنڈے کرتے ہیں. مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا, کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا. وہ جو ان کو بھرتے تھے وہ لوگ سمجھتے تھے مسلمان ایسے رسول چاہتے تھے یہ بیریئر گر جائے کسی صورت سے کہ مسلمان اور یہ جو کافر ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور سمجھنے لگے جو قانون سنا تھا وہ اس کے خلاف ہے جو آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ میں مسلمانوں کے بہت سے ہمدرد پیدا ہوئے. یہ تو اچھے لوگ ہیں, ان سے کیوں جنگ کی جائے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو یہ صلح حدیبیہ, خیبر فتح ہوا کہ نہیں ہوا, خندق فتح ہوا کہ نہیں ہوا, ساری جنگیں میں رسول فاتح لیکن کہیں نہیں آئے, فتح نہیں ہوئی قرآن میں. لیکن جب یہ شروع ہوئی تب کا تب ارشاد ہوا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم نے کھلی بھی فتح ظاہر کی ہے جس کا رزلٹ جلد آپ کے سامنے ہے. تو کیا ہوا کہ جب رسول, بات کو مختصر کر رہا ہوں, بات یہاں پہ بہت لمبی ہے, مکے میں داخل ہو رہے تھے, 12,000 صحابی آپ کے ساتھ تھے. ایک صحابی اپنے ہاتھ میں علم اٹھائے ہوئے تھے اور جوش میں نعرہ لگا رہے تھے کہ یوم یوم الملحمہ ملحمہ ملحمہ, آج خون ریزی کا دن ہے, آج بدلہ لیا جائے گا, آج تمہاری بوٹیاں اڑائی جائیں گی. جب علم اسلام کسی غیر کے ہاتھ میں آتا ہے تو یہ نعرے لگتے ہیں جو جذباتی ہوتے ہیں, جذباتی آج ہم خون بہائیں گے, آج بوٹیاں اڑا دیں گے, آج یہ کریں گے, آج وہ کریں گے. لوگوں نے کہا وہ تو یہ کہنے کا جاؤ ان کے ہاتھ سے علم لے لو, ان کے ہاتھ سے پرچم اسلام لے لو. اسلام خون ریزی کا دین نہیں ہے, اسلام محبت و میل ہے. پھر آپ نے وہ علم لے کر مولا علی کا ہاتھ دیا, حق بحقدار رسید, حق بحقدار رسید. مولا علی نے اس علم کو لینے کے بعد کیا ذہانت تھی, کیا رکاوٹ تھی. جو سلوگن تھا صحابی کا, مجھے نام معلوم کا نام نہیں لینا, اس میں صرف ایک اکشر بدل دیا, ایک لفظ نہیں, ایک حرف. وہ کہہ رہے تھے کہ یوم یوم الملحمہ, ما میم لام ہائے ہوتی ہو سے, اليوم یوم الملحمہ. ملحمہ کے معنی تم گوشت کی بوٹیاں, اور لہم کے معنی تم جانتے ہیں نا, گوشت کی بوٹیاں اڑا دینے کا دن. علی نے فقط اتنا کیا کہ سلوگن میں لام کی جگہ رے رکھ دی, اور یہ نعرہ ہو گیا کہ الیوم یوم المرحمہ رحمت للعالمین. آ رہے ہیں, یہ مرحمت کا دن ہے, بوٹیاں اڑانے کا دن ہے. نہ ہیل لگی نہ پھٹکری لگی, پھکے متہ ہو. تو عقل سے جب انسان فیصلے کرتا ہے تو پتہ دیر میں ہوتی مگر ہوتی عقل ہی کو پتہ ہے. صلوات پر محمد. پہلی بات جو میں نے عرض کی آپ کے سامنے کہ اسلام کی بنیاد عقل پر, ریزننگ پر, انٹلیکٹ پر. مسلمانوں نے ہندوستان میں کوئی کام آج تک عاقلانہ نہیں کیا. مختلف بیان لوگوں اتنا برداشت کر سکتے ورنہ باقی لوگوں. پہلی بات ہے عقل. دوسری فاؤنڈیشن ہے علم, نالج, گیان. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, عالم اور جاہل برابر. اب لوگ کہتے ہیں کہ اس سے علم دین مراد ہے. دین مراد ہم کو کہتے ہیں علم دین مراد نہیں, مگر دین کے معنی کیا ہیں؟ دین کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں ایسا راستہ اختیار کرو, انسانیت کے جامع میں رہو, دوسروں کے لیے رحمت بنے رہو.
کوئی ٹاپک اور کوئی سبجیکٹ نہ دین ہے نہ دنیا ہے. میں آپ کو بتاتا رہا ہوں, ہر وہ علم دین ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. اور یہ ہر علم دین ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا جائے. اور ہر علم, چاہے وہ قرآن مجید ہو, چاہے حدیث ہو, چاہے تفسیر ہو, اگر اس سے صرف اپنا فائدہ پہنچانا ہے تو یہ علم دنیا ہے, علم دین. ایک مرتبہ سلوات دیں یہاں پر. مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے. اللہ نے, اللہ کیا کرتا ہے, گاڑی پٹری سے اتر گئی ہے. گاڑی پٹری سے پہلی خرابی کہاں سے آئی ہے؟ اسلام میں بادشاہت نہیں ہے, اسلام میں کنگشپ نہیں ہے, مونرکی اسلام میں نہیں ہے. جب اسلام کی ڈور مونرک سے ہاتھ میں آ گئی, وہیں سے اسلامی گاڑی جو تھی وہ پلٹ گئی. اور پھر کیا ہوا؟ وہی بات جو آج یہاں ہو رہا ہے. لوگ بکنے لگے, مسلمان علماء بکنے لگے. ایسا تشریف آئے, میں ساری باتوں سب جانتے ہیں, بکنے لگے علماء. اسی لیے رسول نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی عالم کو دیکھو کہ وہ بادشاہوں اور نیتاؤں کے دربار میں جا رہا ہے تو اس سے الگ ہو جاؤ, اس سے سمجھ لو. ہم ایک شاعر کا اچھا انیس یا انس دو میں سے کسی ایک شعر میں یاد نہیں آ رہا ہے, جو صحیح مسلمان ہوگا وہ اس شعر پر عمل کر رہا ہوگا, کیونکہ یہ شعر قرآن کے مطابق ہے. انیس ہے یا انس مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. سنیے, جو عالم ہے اس کا اصول یہ ہوگا, چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو, درپا یا زیادہ تو بھول گیا, در شاہوں کے. اور بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے تھے جب وہ پڑھ رہے تھے, بادشاہ بیٹھے تھے, ان کے سامنے شعر پڑھا. یہ ہمارے جو ہمارے شاعر ان میں اتنی بہادری ہوتی ہے. بادشاہ وہ پڑھ رہے ہیں کہ در پر شاہوں کے, سن لیجیے, در پر شاہوں کے نہیں جاتے فقیر اللہ کے, در پر شاہوں کے نہیں جاتے فقیر اللہ کے, سب جہاں رکھتے ہیں سر ہم وہاں قدم رکھ دیں گے. یہ ہمارا کردار ہے, سب جہاں رکھتے ہیں سر ہم وہاں قدم رکھتے ہیں. ہشام ابن عمرو عباسی بادشاہ تھا, اموی بادشاہ تھا. یہ مدینے میں آیا, بہت پیسہ رہے گا, بہت پیسہ رہے گا, بہت پران. بیٹھتے گا, بلاؤ یہاں کے علماء کو. علماء آنے لگے, تھیلیاں یہ دو, یہ لو, کچھ دو. سارے مدینے کے علماء تھیلیاں لے کر اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو گئے. تاریخ پڑھی, اس کی اپنی تاریخ پڑھی, یہ تو اسلامی تاریخ. واپس ہو گئے. کہاں کوئی بچا, کہاں کوئی اور کرو, کوئی بچا, کوئی نہیں بچا, کوئی نہیں بچا, کوئی. کسی نے کہا نہیں ایک بچے ہیں. کہا وہ کون؟ محمد ابن علی, امام زین العابدین کے فرزند محمد. وہ نہیں آئے. آپ بلاؤ ان کو. آدمی کیا بلانے کے لیے؟ یہاں اگر کوئی حاکم وقت آپ بلائیں تو ہمت سے انکار کریں گے. مگر جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو دولت ہے وہ فنا ہونے والی, میرے پاس دولت ہے وہ باقی رہنے والی. میں نے کہتا ہوں مجھے چھٹی نہیں ہے, میں ان کو پڑھا رہا ہوں. دیکھیے ایک سنیے گا, میں ان کو 3-4 ہزار آدمی بیٹھے تھے مدینہ, مسجد نبوی میں 3-4 ہزار آدمی بیٹھے تھے, اور میں ہم کو پڑھا رہا ہوں. اس نے جا کے کہنے کہ بتانے پر رہا ہے, میں ان کو پڑھا رہا ہوں, ان کی پڑھائی کا نقصان ہوگا. اب بادشاہ وہاں سے ہوتا ہے. آنے کے بعد ایک کھمبے سے لگ کر کھڑا ہو گیا, سننے لگا کہ آپ کو بھی سمجھ میں نہ آئے. آخر اس کو رہنا گیا کہ یہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں ان کو, ہمیں سمجھ میں کیا پڑھا رہے ہیں؟ مولانا نے کہا تیری سمجھ میں اس لیے نہیں آئے گا کہ میں ان کو وہ پڑھا رہا ہوں جو تیرے دسترس کے باہر ہے. کیا پڑھا رہے ہیں؟ سنیے سنیے سنیے, یہ آج کل موضوع چل رہا ہے. کہا میں ان کو ایسٹرونومی اور جیوگرافی پڑھا رہا ہوں. ایسٹرونومی اگر مسلمانوں نے پڑھ لی ہوتی تو چاند میں گڑبڑ ہوتی. ان کا یہ تو علم دنیا ہے. ایسٹرونومی دو لفظ آپ دیکھ ہے تو حساب سے پڑھو. ایسٹرونومی
اور جیوگرافی ان کو پڑھا. اس میں قاعدہ بس سب یہی قرآن و حدیث کو پڑھانا ہے. اس پر اس کی ضرورت ہے, دیر از نیڈ آف دا ڈے. آپ نے غور کیا؟ وہی بات جو میں نے کہی تھی, کوئی بھی شے جو انسانوں کو نفع پہنچانے کے لیے ہو وہ علم دین ہے, جو نقصان پہنچانے کے لیے وہ علم دنیا ہے. سلمان بن محمد ایک مرتبہ سروال بن بس آخری پورشن میں تقریر کا 11-12 بجے تقریر ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. دیکھیے, جہاں عقل ہوگی وہاں محبت ہوگی, عشق نہیں ہوگا. بیٹا سمجھو, ہم نے بھی محنت کی بیٹا. وہاں محبت ہوگی, عشق نہیں ہوگا. عشق ہوتا ہے جذباتی, محبت کا تعلق ہوتا ہے فہم و فراست و ذہانت سے. عشق ہوتا ہے صورت سے, محبت ہوتی ہے کردار سے. مولانا جو فرماتے ہیں خطبہ نمبر 109, جس میں فرماتے ہیں کہ من عشق شیئا اعشى بصره وعمد قلبه فإنه ينظر بعين غیر سریہ ويسمع بأذن غیر سمیع. کسی انسان پر جب عشق کا حملہ ہوتا ہے, جب پیار کا حملہ ہوتا ہے, جب لف کا حملہ ہوتا ہے, تو اس کا دل بیمار ہو جاتا ہے. دل سے بلاتے ہیں یہاں عقل. دل اس کے آنکھیں تو ہوتی ہیں مگر آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا. اس کے کان ہوتے ہیں مگر کانوں سے اس کو کچھ سنائی نہیں دیتا. یہ مولا کے خطبے کا ٹکڑا میں نے جتنا ضرورت تھی اتنا پڑھ دیا. آپ حضرات کو میں نے یہاں بھی جو ICC میں تقریباً بھی میں نے بات کی تھی کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ آپ کو علی سے پیار ہے مگر ان کے کردار سے آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ ہر شے جانتے تھے, آپ کچھ نہیں جانتے ہیں. ان کے پاس عقل تھی, آپ عقل سے محروم ہیں. وہ دوسروں کے لیے جیتے تھے, آپ اپنے لیے جیتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے میں صاف کہہ رہا ہوں, آپ کو علی سے محبت نہیں ہے, علی سے عشق ہے. جو ان کے سچے چاہنے والے ہوتے تھے ان کو علی سے محبت ہوتی تھی. صلوات بر محمد کردار سے محبت ہوتی تھی. اب آپ دیکھیے عشق کیا کر شروع ہو رہے ہیں. بھیا ہم بھی دنیا گھومے میں ہیں, دنیا میں جو کہیں نہیں ہوتا وہ آج بھارت ورش میں ہو رہا ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ کسی ملک میں بھی کہیں بھی 3 مہینے کی بچی کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے؟ بتائیے. بچی مر گئی ہے, متعدد مرتبہ یہ کیسز ہو رہے ہیں. کہیں وہ نربھیا لڑکی تھی, کیا تھا اس کے ساتھ جو کچھ ہوا, مر گئی بیچاری تھی. میں ان لوگوں کا کیس چل رہا ہے, جسٹس از ڈیلیڈ ڈینائڈ. ہم ایران کا واقعہ بتا رہے ہیں آپ کا. ہم ایران میں تھے 2-3 سال پہلے کی خبر ہے. ایران کے کسی حصے میں ہو گیا, بھائی وہاں ہوتا نہیں تھا, وہ بہت پاکیزہ ملک ہے, اب ہو گیا شیطان توڑ دے گا ملک. 11 بچوں نے ایرانی ایک بچی کے ساتھ ریپ کیا, اس کو مار ڈالا. مگر دل میں چونکہ ان کے سب کانشیس میں مذہب تھا, انہی بچوں میں سے, جوانوں میں سے ایک نے پولیس کو فون کر دیا کہ یہاں یہ قصہ ہوا, ایک بچی مری ہے. 2 منٹ کے اندر پولیس آئی, نہ وکیل نہ جج نہ کورٹ. اس پولیس نے ان سارے بچوں کو دیوار سے لگا کھڑا کیا, ٹھا سب پولیس کروا دیا. اب بتائیے, اب کسی میں ہمت ہوگی یہ کام کرنے کی؟ جب امیڈیٹ سزا مل جائے گی, موت کی سزا, تو کیس کیا ہے؟ وہ بچی مری پڑی ہے سامنے, وہ کھڑے ہوئے وہاں تماشا دیکھ رہے ہیں, سب کو مار دیا. ورنہ جہاں بہت پاک. ہم ٹیکسی بیٹھے ہوئے جا رہے تھے, اندھیرا ہو رہا تھا, ایک پارک تھا, پارک میں ایک لڑکی ایک بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی. تو ہم نے اسے فاصلے میں کہا کہ یہ بچی یہاں اکیلے بیٹھی ہے, یہ سیف ہے یہاں؟ کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, یہ بچی اگر اسی بینچ پر اسی پارک میں لیٹ کر سو جائے اور صبح کو اٹھے تو جیسی ہی پاک و پاکیزہ سوئی تھی ویسے ہی پاک و پاکیزہ اٹھے گی. یہ جہاں خوف الہی ہوتا ہے وہاں پہ صورت حال ہوتی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ سنی بھی علی کے ماننے والے ہیں, سنی بھی علی کے ماننے, ہم جانتے ہیں سننے کو, جو علی کو نہیں مانے وہ خارجی ہوتا ہے. میرے عزیزوں, اس لیے اگر آپ علی کے ماننے والے ہیں تو علی کی سیرت سے 3 چیزیں آپ کو لینا ہوگی. پہلے عقل,
اتنے ذہین انسان تھے مولانا، ان کے فیصلوں کو دیکھو سر. دوسرے علم، آج تک عالم اسلام میں بلکہ عالم بشریت میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا ہے جس نے کہا سلونی سلونی قبل، جو چاہے مجھ سے. لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا علی کو قرآن آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ علی قرآن کو عبور تھا. تو ہم نے کہا تو قرآن نے تو کہا کہ دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کتاب پاک کے اندر موجود نہ ہو. تو جس نے اس کو سمجھا تو خود بخود ساری چیزوں کا علم ہو گیا. صلوات پر محمد. ہماری بات آپ سن نہیں رہے، پچھتائیں گے. ایجوکیشن ایجوکیشن یو ہیو ٹو گیو ٹاپ پرائرٹی ٹو ایجوکیشن. آپ مجھے بات بتائیے ہوں بھائی، آپ مجھے پورے اس دیش میں ہندوستان میں ایک ایسا چرچ دکھا دیں، ایک چرچ دکھا دیں کہ جس کے پہلو میں اسکول نہ ہو. بتا بیٹا، ایک ایسا چرچ دکھا دیں جس کے پہلو میں اسکول نہ ہو. کئے بچے پڑھا؟ 10-12 بچے پڑھنے کے رہتے ہیں، باقی ہندو مسلمان شیعہ سنی سب پڑھتے ہیں. کوئی چرچ آپ دکھا سکتے جہاں اسکول نہ ہو. دوسرا سوال یہ ہے، کوئی مسجد ایسی دکھا دیجیے جس کے پہلو میں اسکول ہو، یا کوئی امام بڑا ایسا دکھا دیجیے جس. آپ اگر ایجوکیشن کو چھوڑ دیں گے بیٹا ڈوب جائیں گے، بچے ختم ہو جائیں گے. ایک بات آپ کو ہم اور بتا دیں، ہم ایک جگہ ہے حیدر پور کانپور کے پاس، ہم مریض پڑھنے گئے تھے. مریض والے بچی آئی وہاں پر 13-14 سال کی. وہ مختصر بات کر رہا ہوں، وقت کم رہ گیا ہے. اس نے کہا کہ ہم نے سنا ہے آپ پڑھنے والے بچوں کو. ہم نے کہا ہاں بیٹا ہم کرتے ہیں. کہا تو ہماری مت کیجیے پڑھ. ہم نے پوچھا اس لیے کہ ذہن کو دیکھنا پڑتی ہے، ذہن کتنی بچی. ہم نے سوال کیا 2-4 تو دیکھا کہ ذہین بچی. ہم نے کہاں پڑھ رہی ہو؟ کل میں نے اس سال ہائی اسکول کیا ہے. سنیے، ہائی اسکول کیا ہے سارتوتی اسکول سے 1st ڈویژن میں پاس ہوں. میں نے کہا پیسہ کہاں سے لائیں؟ کہا سارتوتی اسکول مسلمان بچوں اور بچیوں کو پڑھاتا ہے بشرطے کہ وہ ذہین ہوں. ہم کو مفت پڑھا رہے ہیں. وہ جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں وہ آپ سے تعریفیں کراتے جاتے ہیں، اندر سے جڑ کاٹتے جاتے ہیں. آپ کی سمجھی میں ان کو چال نہیں آتی، آپ کی سمجھی میں ان کو چال نہیں آتی. تو ہم نے کہا آگے بیٹا تمہارا ڈاکٹر کیا ہے؟ کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں. میں کہا ڈاکٹر تمہاری کوچنگ کے بغیر ہو نہیں سکتا. کہا کہ وہ بھی انتظام ہو گیا آکاش کوچنگ والوں نے. ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم مینٹین رکھو گے اپنے اسٹینڈرڈ کو ہم تم کو فری کوچنگ دیں. اچھی بات ہے، بری بات ہے؟ کہنا کہیے غضب ہے خدا کا. ہم اس لیے کہتے ہیں عقل عقل عقل. ہم نے کہا یہ ہے کہاں تک، کیا چکر ہے؟ تب معلوم ہوا کہ کسی ادارے نے ان اسکولوں کو ہدایت دی ہے کہ مسلمان بچیاں، بیٹا مسلمان بچیاں اگر ذہین ہیں ان کو فری پڑھاؤ فری پڑھاؤ فری پڑھاؤ. کیوں ہم کو نہیں؟ کیوں؟ ہم سمجھ گئے کیا لین کیا ہے. ہم سمجھ گئے. سنی بھی بیٹھے ہیں یہاں. سنیں، جب مسلمان بچیاں یہاں پڑھیں گی، ہندو ماحول میں پڑھیں گی، تو وہ کسی جاہل مسلمان سے شادی نہیں کریں گی. یہ ہے اس کے اندر سے. تب وہ پڑھے لگ کے ہندو کو ترجیح دیں. لیکن دنیا کہاں ہے؟ آپ لوگ آگے بڑھتے ہیں کہ دنیا عالم اسباب ہے. جیسے راستے پر چلیے گا ویسے ہی نتیجہ سامنے ہے. یہ مجلسیں کیوں ہیں؟ یہ مجلسیں اسی لیے ہیں کہ حسین سے عقل سیکھی ہے. حسین نے کربلا کے میدان میں جان دے دی، اپنے بچوں کو گنوا دیا. لیکن آج یزید کا کوئی ماننے والا ہے؟ پوری دنیا میں حسین کا ماننا ہے، پوری دنیا میں حسین کا مشن دیا جاتا ہے. بس ہمارے جو صاحب مسیح پڑھ رہے تھے، میں نام کا بھول گیا، وہ پڑھ رہے تھے کہ جب کربلا میں امام تشریف آیا اس کے بعد جو واقعات حسین نے کربلا کے میدان میں بڑی قربانیاں دیں، مگر ان بڑی قربانیوں میں بھی سب سے بڑی قربانیاں دو تین تھیں. یہ مسیح اپنے پڑھا تھا. ایک قربانی حضرت عباس کی، ایک قربانی 6 مہینے کے بچے کی، اور ایک قربانی اس جوان بیٹے کی جو شبیہ رسول تھا، شبیہ پیغمبر. یہ بچہ آیا ہے امام کے پاس اور امام سے اذن جہاد مانگ رہے ہیں. کاہے کی اجازت جہاد کرنے کی؟ 30,000 لوگوں سے ایک بچہ کیا جہاد کرے گا؟ ارے بہت بہادر تھا، بہت تھا، لیکن ایک گاؤں 30,000. امام سمجھتے تھے کہ یہ شہادت کی تمہید ہے. امام نے اجازت تو دے دی، مگر جب علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو کر چلے اور گھوڑا تیزی سے دوڑایا تو بوڑھا باپ پیچھے دوڑتا ہوا چلا. کہاں دوڑ سکتے تھے؟ ٹھوکر لگی اور گر گئے. بچے نے محسوس کیا کہ کوئی گرا ہے، پلٹ کے دیکھا تو ضعیف باپ زمین پر پڑا.
علی بھائی کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، آپ تو مجھے رخصت کر، کہا بیٹا سچ کہتے ہو لیکن تم بھی مجبور ہو، اس لیے کہ تمہاری ابھی شادی نہیں ہوئی، اگر تمہاری شادی ہوئی ہوتی اور تمہارا ایسا بچہ تمہارا ہوتا تب تم کو محسوس ہوتا کہ ایک بوڑھے باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے جب تیرا ایسا جوان بچہ شہادت کی راہ میں۔ 12 اکبر رخصت ہوئے، میدان جنگ میں آئے، دونوں حملے ملا کے تقریباً 200 آدمیوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد زرہ کی کڑیوں سے خون، ایک نیزہ آ کر علی اکبر کے سینے پر لگا، گھوڑے کی بلندی سے زمین پر آئے۔ میں نے جو دیکھا ہے پڑھوا میں گڑی روایتیں نہیں پڑھتا، گھوڑے کی بلندی سے زمین کو تشریف لائے، آواز دی یا بتا علیک من السلام، اے بابا آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دور سے سلام کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں آپ نہیں آئیں گے، میں دور سے سلام کر رہا ہوں، میرا سلام قبول۔ ابو حسین کہاں رکتے تھے؟ حسین دوڑ، یہ سب روایات ہیں جو دیکھا ہے پڑھنا ہے۔ چلے دوڑتے ہوئے آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی، راستہ دکھائی نہیں دے رہا، پتھر نظر نہیں آ رہے تھے، ٹھوکریں کھا رہے تھے، گر رہے تھے اٹھ رہے تھے، گر رہے تھے اٹھ رہے تھے، آواز دے رہے تھے کہ بیٹا 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 ایک مرتبہ اور مجھے پکار لو تو میں آواز کے سہارے آ جاؤں۔ لیکن سنی اللہ تشریف فرمائے ہمارے بھائیوں، ہم گھوڑے کو پوچھتے نہیں ہیں، ہم پر اتہام مت لگائیے، ہم گھوڑے کو نہیں پوچھتے، ہم گھوڑے پر بیٹھنے والے کو نہیں پوچھتے، حسین اور رسول کو گھوڑے کاٹ پوچھا۔ لیکن قرآن میں کہ ہر جزاء الاحسان ہے، اگر کسی نے نیکی کی ہے تو اس کے احسان کو ہے۔ ان جو کربلا میدان میں گھوڑے تو نیکیاں ہی ہیں۔ اب یہ گھوڑا علی اکبر کے سامنے کھڑا ہوا تھا، ادھر سے حسین کی آواز آ رہی تھی بیٹا بیٹا کدھر ہو بیٹا کدھر ہو۔ گھوڑے نے آواز سنی تو گھوڑے نے علی اکبر کی لاش چھوڑی، دوڑتا ہوا امام کے پاس آیا، امام کا دامن پکڑ کے بے زبان امام کا دامن کھینچتا ہوا لے کر جوان کے سرانے آیا، بتا دیا کہ آپ حسین بیٹھ گئے، سر اٹھا کر دامن رکھا۔ صاحب الوق لکھتے ہیں جملہ عربی میں صرف بتا نہیں ہو پائے گی۔ امام نے علی اکبر کا سر اٹھا کر زانوں پر رکھا، پھر بھائی ایک جملہ کہا، آہ یا ولدی، ہائے میرا بچہ۔ اسی میں سارے مرثی آ گئے، یہ حسین کی زبان سے ہے، آہ میرا۔ علی اکبر نے حسین کے سامنے دم توڑ دیا۔ خود کے بیٹے کی لاش اٹھانے والا اپنے بیٹے کی لاش نہ اٹھا، اتنا کمزور ہو گئے کہ لاشیں اٹھاتے پورا دل گزر گیا تھا پیار سے شدت۔ بس وجہ سے بچوں کو آواز دی جو خیمے کے باہر نکل آئے تھے، آؤ اپنے بھائی کی لاش اٹھاؤ۔ بچوں نے آ کر لاش اٹھائی، حسین پیچھے 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 خیمے کے دروازے پر لا کر، بس مجلس ختم ہو رہی ہے، خیمے کے دروازے پر لا کر علی اکبر کی لاش رکھی۔ اور تاریخ نے تصریح کی ہے کہ علی اکبر لاش رکھنے کے بعد کبھی بھی حسین اس طرح تڑپ کر نہیں ہوئی، آہ بلند کی، آہ ہائے میرا بچہ، آہ یہ آواز خیمے کے اندر پہنچ گئی۔ بیویاں گھبرا کر خیمے کے باہر آ گئیں، دیکھا کہ لاش پڑی ہے اور امام رو رہے، بیویوں نے رونا شروع کیا، مجلس ختم۔ اب تھوڑی دیر کے بعد زینب نے جب دیکھا کون کون آیا ہے، کوئی نہیں آیا کیا، دیکھا ام کلثوم آ گئی، لیلا رباب آ گئی اور سب بیویاں آ گئی، لیکن علی اکبر کی ماں لیلا وہ لاش پر نہیں۔ تو بی بی کو یہ خیال ہوا کہ شاید ماں کو اطلاع نہیں ہے کہ بیٹا شہید ہو۔ فضہ کو بلا کہا فضہ جلدی جا جلدی جا، لیلا کے خیمے میں جا کر لیلا کو بتا دے کہ تیرے بچہ کے جنازہ آ گیا۔ اب فضہ کا بیان سنیے، فضہ کہتی ہے جب میں لیلا کے خیمے میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ بی بی خیمے کے اندر دوڑتی پھر رہی، کبھی خیمے کے اس دیوار میں ٹکراتی ہے کبھی اس دیوار۔ میں نے کہا بی بی یہ کیا کر رہی ہے، کہاں دوڑتی پھر رہی ہے؟ کہا فضہ اچھا ہوا تم آ گئی، مجھے بتایا گیا کہ میرا بچہ شہید ہو گیا ہے، لاش آئی ہے لیکن فضہ میں لاش پر جانا چاہتی ہوں، کیا کروں، آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی ہے، مجھے خیمے کا دروازہ نہیں دکھائی دے رہا ہے، اگر ہو سکے تو مجھے میرے بچے کی لاش